میرے تو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کو کھولیں، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ ایک آیت ہے میں آپ کے لیے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 15واں باب 26ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، خروج کی کتاب 15واں باب اس کی 26ویں آیت، اور اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر سے بولنا چاہوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ میرے تو کلام مقدس میں جو لفظ ہیلنگ ہے یہ 138 مرتبہ آیا ہے، شفا، اور 1/5 آف گاسپل خداوند یسوع منسٹری شفا پر ہے۔ اور کلام مقدس میں خداوند کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے یہوہ رافع، خداوند تیرا شافی۔ اور اگر ہم پرانے عہد ناموں کو، حکموں، آئینوں کو دیکھیں تو زیادہ تر وہ آئین اس پر بھی منحصر ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، اور وہاں پر کھاتے وقت یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان جانوروں کو کھانا اور ان جانوروں کو نہ کھانا، اور یہ بھی کہا گیا جب تم جانور کھاؤ تو اس کا خون اس کے ساتھ نہ پینا، یا خون کے ساتھ جانوروں کو یا زندہ جانور نہیں کھانا۔ خدا کے ایک بہت بڑے خادم کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں خداوند اگر اپنے لوگوں کو جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے اسے اپنی شبیہ بنایا، اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اسے اکلوتا بیٹا بخش دیا جو تاکہ جو اس پر ایمان لے کے آنو جی ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ وہ کہتے ہیں اگر آج خداوند اپنے لوگوں کو کچھ احکام دے کھانے پینے کے بارے میں، تو خدا کے خادم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اسٹاپ ڈرنکنگ سوڈا۔ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن میں اس خدا کے خادم کی بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اسٹاپ ٹیکنگ جنک فوڈ، اسٹاپ ٹیکنگ شوگر، وائٹ تھنگس، اور وہ کہے گا واک، ایکسرسائز، کیونکہ یاد رکھیے اس دور میں نہ تو کاریں تھیں نہ بائکس تھے، کیونکہ ہم ذرا سے، ہماری ماں کہتی ہے ذرا سودا لے آؤ تو ہم بائک سٹارٹ کر کے جاتے ہیں بازار بھی۔ پہلے دور میں لوگ پیدل چلتے تھے، کنزیوم کرتے تھے جتنا کھایا ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو پروسیس فوڈ ہے ہم اتنا انٹیک کر لیتے ہیں اور ہمارا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر خدا کے خادم کتاب میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے دا ورڈ اینڈ ایکسرسائز، کلام اور ایکسرسائز۔ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں خداوند حکم دیتا اپنے لوگوں کو تو وہ کہتا کہ ہم پانی زیادہ پئیں، اور وہ کہتا کہ ہمیں نیند پوری کرنی ہے، ہم نے جو انٹیک کیا اس سے زیادہ آؤٹ پٹ کرنا ہے، اپنی کیلریز برن کرنی ہے۔ آج جو وہ بیماریاں کہتے ہیں، سب سے زیادہ جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ اوور ویٹ ہے، میٹابولزم کی ڈسٹربنس ہے، اور وہ کہتا ہے جی شوگر اور بلڈ پریشر ہے۔ میں آپ کو ایک ریسرچ اس کتاب میں بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو، اور خدا اگر تم میں کیا جی تم میں بسا ہوا ہے، خداوند کرو تم میں بسا ہوا ہے۔ اور یہاں خروج کی کتاب اس کے 15 باب میں نے اور آپ نے پڑھا تھا، اور یہاں خدا نے کہا ہے اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے، اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان تمام بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔
مجھے یاد رکھیے یہ خداوند کی فطرت میں ہے، اس نیچر ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ آپ بولیں گے بھائی صاحب آپ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی میں ریزن آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس کے نام جو میں نے کہا ہے یہوہ رافع، اس کے نام میں یہ فطرت پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے میرے اور آپ کے لیے کچھ قوانین بنا کے رکھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایزی ایکسیس کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند ان لوگوں کو بیمار کرتا ہے جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، اور ہم یسوع کی سیٹ لے لیتے ہیں، ہم جج بن جاتے ہیں۔ خداوند کو سبق دینا چاہتا ہے، اس نے ان کو بیمار کر دیا ہے۔ میرے تلاوت کی گئی ہے لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں، وہ شخص جو اندھا ہے وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے شفا دے، اور یسوع نے کہا میں تجھے شفا دینا چاہتا ہوں۔ یسوع کی یہ خواہش ہے کہ وہ سب کو شفا دے، اس کی نیچر ہے، اس کی ڈیزائر ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں اور شفا پائیں، لیکن ساتھ ہی ایک حکم ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کے حکموں اور آئینوں پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے خداوند کی مرضی ہے۔ متی کی 14 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت سارے بیمار اس کے پاس آئے اور اس نے ہر ایک کو شفا دی، کسی کو نہیں بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ متی کی انجیل اس کا 8واں باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر 8واں باب ہے اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگ لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبانی سے کہہ دیا نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ اس نے ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہمارے بیماریاں اٹھا لیں۔ ابھی قیمت ادا نہیں صلیب پر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے میری اور آپ کی کمزوریاں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں، دعائے ربانی میں کہتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ لیکن یاد رکھیے شفا کے بارے میں یسوع کی مرضی ہاں میں ہے، وہ شفا دینا چاہتا ہے، لینے کے لیے مجھے اور آپ کو اس کو حکموں اور آئینوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک کلچر آف ہیلنگ آج کل ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے صرف چرچ ہے جو زیادہ تر ہیلنگ پر زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں۔ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، لیکن اس میں جو خاص چیز مجھے اچھی لگی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر خداوند یہ شفا کی بارش برساتا ہے، ان کی کلیسیا میں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ خداوند سب کو شفا دینا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ رہے گا، بہت سارے ہمارے میں سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا لوگوں کو سزا دے رہا ہے، یا یہ شخص ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بعد اگر ہم خود کہتے ہیں ہمیں یہ بیماری ہے، مثال کے طور پر شوگر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم نے یہ یہاں پر ایک سوچ پیدا کر لی ہے۔ لیکن یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے۔ وہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری ہے، سب طبیبوں سے علاج کرا چکی ہے، اب اس کا ایمان ہے کہ یسوع کو کیا کرے گی؟ چھوئے گی، اور اسے کیا ملے گا؟ چھونے شفا مل گئی؟ مل گئی۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع ہر بیماریوں سے مجھے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے، مجھے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا، کلام مقدس میرے ساتھ کھولیں، زبور 103 ہے، زبور 103 ہے، تلاوت کی گئی ہے زبور 103 کی، اور اس کی 3 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔
وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ایک بیماری سے کیا لکھا ہے جی؟ ہم گاتے ہیں وہ تیرے سارے پاپا نو تینوں سارے روگاں تو دیندہ شفا ہے، ابھی زبور گایا ہے، اور یہاں لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ نہ سوچیں کہ خداوند شفا نہیں دے سکتا، وہ تمام بیماریوں سے مجھے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور خداوند کی مرضی یہ ہے، اور ہم نے بھی گایا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ بعض اوقات ہم لیزی لے آؤٹ اپنے رکھ لیتے ہیں، جی یہ شفا اسی نہیں پا رہا کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ میں یہ بات ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے شاگرد بھی شاید اسی طرح مقدس متی کی اس کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے یسوع کے پاس اور یسوع کے شاگردوں کی شکایت کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا تھا، انہوں نے اسے اچھا نہیں کیا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو ضرور ڈانٹا، لیکن اس بچے کو، نوجوان کو ٹھیک کر دیا، اور شاگردوں نے الگ جا کر سے پوچھا آخر یہ کیا ہوا، تو جواب ملا کہ یہ اس طرح کی شفا کے لیے، اس ابلیس کو قابو پانے کے لیے دعا، یہاں لکھا ہے اور انگریزی ورژن لکھا ہے فاسٹنگ اینڈ پرے، دعا اور روزہ سے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو گہرے میں جانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات میں نے کہا جی کلیسیا کا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ہم سب کو شفا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو شفا کا کام کر رہے ہیں ان کو گہرے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کے ساتھ ڈیپ یعنی گہرے میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ وہ بڑے بڑے کام کر سکیں۔ میری معتمانہ گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو تو اس کی ریسرچ گوگل پر بیٹھ کر یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس نہ کریں جو آپ کو اور افسردہ کر دیں اور آپ کا ایمان کا گراف نیچے گرا دیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیماری ہوگی شوگر کی، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ سالانہ مرتے ہیں، اتنے لوگ ماہانہ مرتے ہیں، اتنے لوگ اتنے گھنٹے میں مرتے ہیں۔ پھر کسی ڈسکس کرتے ہیں ہاں میری نانی کو بھی تھی وہ بھی مر گئی تھی، میری دادی کو تھی وہ بھی مر گئی تھی، تو آپ کا جو لیول آف فیتھ ہے وہ نیچے گرتا جاتا ہے۔ اس لیے میری معتبر گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا ملنے سے گریز کروں، لوگوں سے ملیں جن کا ایمان اس پر ہے کہ خداوند شفا دیتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے۔ معجزے اور شفا میں فرق اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ معجزے جو ہیں وہ جہاں میری اور آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے وہاں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور ستم ظرف یہ ہے کہ میں اور آپ جب شفا پا لیتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے بتانے سے، اوہ میں نے شفا پا لی ہے، کہ منہ نظر نہ لگ جائے۔ ہم گواہی دے کر لوگوں کا ایمان بڑھانا نہیں چاہتے بلکہ ڈرتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد ہمیں شک ہوتا ہے یار مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ ابلیس وہی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، آپ شک کریں اور پھر آپ وہیں آ کر گر جاتے ہیں۔ میں خدا کے خادم کی اس کتاب کو پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں فرعون اگر آپ کا پیچھا کر رہا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ مصر میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے تاکہ بحر کلثم میں غرق ہو جائے۔ ابلیس آپ کے پیچھے ضرور آئے گا لیکن وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یقین اور ایمان میرا ہونا چاہیے کہ خداوند میرا اور آپ کا
شافی خدا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں اور آپ جس موجودہ صدی میں زندگی گزارے ہیں، یہاں پر ایک وبا جس کا نام کیا ہے جی؟ کرونا ہے جی۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے منع کرتے ہیں، آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ماسک پہنے۔ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ ویکسینیشن کرا لیں۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پر بھی ہم بات کر لیں۔ اگر کلام میں اگر یہ باتیں نہیں لکھی تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ بھی یقین رکھتے ہیں؟ اگر جو کلام میں ہاں ہے تو ہاں ہے، نہ تو نہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم چیک کرتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہاتھ بھی ملانا چاہیے، ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں کوارنٹین میں رہنا چاہیے جن کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مشکل ہو جائے۔ اور اوپر سے ستمگر بھی ہے، کہتے ہیں کلام میں یہ لکھا ہے کہ تم سانپوں کو اٹھا لو گے، زہر پی لو گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں تھوڑی سی بات آج کلام میں سے اپنے لیے سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ آج سے 3000 سال پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے، اعبار کی کتاب، استشاء کی کتاب آپ مطالعہ کریں، استشاء اس کا 13واں باب میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی زرد مائل اس کی جلد ہو جائے تو کلام میں لکھا ہے اسے 7 دن الگ رکھا جائے اور 7ویں دن وہ کاہن کے پاس آئے، اور اگر وہ اس سے دیکھے کہ یہ بڑا تو نہیں، اگر بڑھ گیا ہے تو اسے کوڑ ہے اسے الگ کر دیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا آج کوڑ کا علاج ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے اسے الگ رکھا جائے۔ جو الگ رکھا جائے یہ کوارنٹین ہے، کیونکہ اس دور میں کوڑ کا علاج نہیں تھا۔ میں نے کہا جی پہلے دور میں اس طرح قانون تھے، اگر اس دور میں قانون بنے تو اس طرح ہوں گے۔ پھر یہ سمٹمز سے پیسہ آپ سمٹمز آ گئے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ نہ آئیں۔ میں نہیں کہتا، کلام مقدس میں ایسا دیکھیں، سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 37 اور 38 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، 37 and 38۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 25واں باب، اس کی 37 اور 38 آیت، 37 and 38۔ یہاں لکھا ہے، صبح کو جب نابل کا نشہ اترا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اس سے بتا دیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور پتھر کی مانند سن پڑ گیا، اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابل کو مارا اور وہ مر گیا۔ یہاں لکھا ہے کہ جی اس کا دل کیا ہو گیا جی؟ مردہ ہو گیا، اور آگے لکھا ہے وہ پتھر کی مانند کیا ہو گیا جی؟ سن ہو گیا، اور 10 دن کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص اگر سن ہو جائے اور دل اس کا مردہ سا ہو جائے تو ہم اسے سٹروک کہتے ہیں۔ یہ سمٹمز ہیں، میرے ساتھ رہے گا، میڈیکل سائنس کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ سمٹم ہے کہ اسے سٹروک ہوا ہے، اور پھر جب اس دور میں جب دل کی سرجری نہیں ہوتی تھی، ایسے کوئی آلات نہیں تھے، تو لکھا ہوا 10 دن کے بعد کیا ہو گیا جی؟ مر گیا۔ تو اگر سمٹم کا ذکر یہاں نہیں ملتا تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ ہم پھر کہنا چاہتا ہوں آج میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ خدا ان کی طرف سے۔ پہلی بات میں نے کہا جی کوارنٹین کلام مقدس میں لکھا گیا، پھر کہہ رہا ہوں جی جو سمٹمز ہیں کلام مقدس سے پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، میڈیسن لینے سے کلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، تلاوت کی گئی ہے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 20واں باب۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خداوند نے میرے اور آپ کے لیے زندگی کا دن مقرر کیے ہیں، موت کا دن مقرر کیا، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب میں ویکسینیشن کیوں لگاؤں؟ کیونکہ موت کا دن تو مقرر ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 20واں باب رکھنا چاہتا ہوں،
اور یہاں پر اسکیل بادشاہ کو پھوڑا نکلا ہے اور خداون کے بندے کا پیغام اس سے ملا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے کیونکہ تو مرنے کو ہے، اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ خداون کا خادم ابھی گیا بھی نہیں، واپس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے پھوڑے پر کیا لگا جی؟ انجیر باندھ۔ خداون ایسے بھی شفا دے سکتا ہے، وہ معجزات کا خدا ہے۔ سب یقین رکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ معجزات کا خدا ہے، لیکن خداون نے ایک اس کو پروسیس دیا ہے کہ تو اس پھوڑے پر کیا لگا؟ انجیر لگا۔ اور پھر میں اور آپ ایک بڑی خوبصورت تمثیل پڑھتے ہیں نیک سامری کی۔ جو نیک سامری ہوتا ہے اس ادموئے شخص کو کیا لگاتا ہے جی؟ تیل اور میں لگا کر اس کے زخم باندھتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ ہم میرے دلوں، خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے خون سے خریدا، ہم قیمتی لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ میرا ایمان ہے خدا شافی خدا ہے، وہی میڈیسن میں اثر ڈالتا ہے۔ آج ریسرچ یہ ہے کہ کچھ بلڈ گروپ ایسے ہیں جن کے پاس امیونٹی سسٹم زیادہ ہوتی ہے اور انہیں کورونا وائرس افیکٹ نہیں کرتی، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کیریئر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں یا اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ انہیں افیکٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ خود تو شاید کم ہوں، لیکن دوسروں کے لیے آپ کیریئر ہو سکتے ہیں۔ تو میں پھر کہنا چاہتا ہوں، شفا جاری ہوتی ہے خداوند کی طرف سے، میرا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ میں نے کہا جی وہ مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ لیکن 3 باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات زبور 107 ہے، زبور 107 اس کی 20ویں آیت۔ اور یہاں لکھا ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اس کلام کو پڑھیں جو مجھے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، دوائی سے منع نہیں کیا، لیکن آج ایک اور سپر کرونا آ چکا ہے جو ویکسینیشن ہونے کے باوجود بھی اثر کر رہا ہے، جو اور خطرناک ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی، تو اب بغیر آپ کے ویکسینیٹڈ کے آپ کو کہیں ٹریول بھی نہیں کرنا پڑے، مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات پھر کہنا چاہتا ہوں، زبور 107 اس کی 20ویں آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ دوسری بات میں نے جو پہلے کہی، ہمیں اس کی گواہی دینی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اور میں نے اسے سجدہ کرنے کے لیے اپنے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرے اور تیرے ان بھائیوں کی کا ہم خدمت ہوں جو یسوع مسیح گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدائی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع ہی کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یسوع کی گواہی کیا ہے جی؟ نبوت کی روح ہے۔ تیسری اور آخری بات میرے اور آپ کے کھانے پینے سے ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط ہے، اس کا 11واں باب ہے، اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ پہلی بات میں نے کہا جی کہ
شفا اس کے کلام سے ہے، کلام کو پڑھنا ہے مجھے اور آپ کو. میں نے کہا کہ اس کی گواہی دینی ہے. اور تیسری بات کہنا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے، کرنتھیوں کا پہلا خط ماتا چاہوں گا، کرنتھیوں کا پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں 29ویں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزمائے اور اس طرح اس روٹی میں کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس میں کھانے پینے سے سزا پائے گا. 30ویں آیت، اس سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو شفا پانے کے لیے اس بدن اور خون میں شراکت کرنی ہے، کلام پڑھنا ہے، گواہی دینی ہے اور اس کے بدن اور خون میں شرکت پانی ہے. دوستوں میں بڑی ایمان سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں ایک شخص سے ملنے ہاسپٹل گیا، اس کی سرجری ہوئی تھی، میں ایسے اس پہ دعا کر رہا تھا اور میں نے دعا کرتے ہوئے میں نے کہا، میں نے بھائی آپ کی جو سرجری ہوئی ہے خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میری یہ اس 3 انچ سے زیادہ آپ کا اس طرح سیدھا کٹ لگا ہے. وہ شخص تھوڑا سا حیران ہوا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی طرح کٹ لگا ہے اور اس میں میرے 8 ٹانکے آئے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں خداوند آج بھی کام کرتا ہے، وہ کمزوروں سے. یاد رکھیے شفا ہم نہیں دیتے، شفا دینے والا جو ذات ہے وہ پیچھے ہے، جو ہمارے اندر ہو کر کام کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا پاک روح ہے، اس کے نام میں شفا ہے. آج بھی خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن صرف میں نے کہا جی ان کلیسیوں میں خداوند کام کر جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں خداوند سب کو شفا دے سکتا ہے، وہ کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا. یسوع نے کہا وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اس لیے وہ کسی کا ہلاک کرنا نہیں چاہتا. 3 کام کرنے کو میں نے کہا ہے جی، کلام پڑھیں اور میں نے کہا اس کی گواہی دیں، اور تیسری بات خدا کے بدن اور خون میں شرکت پائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو سال میں 1 مرتبہ لیتے ہیں، ہمیں تو پادری صاحب سے ناراضگی ہے، ہمیں تو اس سسٹم سے ناراضگی. میں جو پھر پلیز کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر کسی شخص کو نہیں دیکھتے، آپ یہاں پر خداوند کے بدن خون کو دیکھتے ہیں. اس سے میری موت مانا گزارش ہے کہ جب بھی خداوند کی میز لگے ضرور آئیں. فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے سامنے کھانا لگائے، کھانا جب لگ جائے اور وہ نہ کھائے، آپ کو برا لگے گا؟ برا لگے گا. تو یہ دیکھیں کس کی میز لگی ہے. ہم تو یہاں پر خادم ہیں جو آپ کے لیے ٹیبل سرو کرتے ہیں. ٹیبل کس کی لگی ہے؟ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی. اس سے میری گزارش ہے، آج کلام میں نے اور آپ نے سیکھا ہے خدا نے میڈیسن لینے سے منع نہیں کیا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں خداوند اس میڈیسن میں اپنا اثر ڈالتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے لہو ڈالتا ہے، تب وہ میرے اور آپ کے لیے مفید بنتی ہے. اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے خداوند مجھے اور آپ کو ہر کمزوریوں سے اور ہر بیماریوں سے نجات بخشتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، میری موت